ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین کرام، بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت یہ دراصل حدیث ہی کی اطاعت ہے، سنت ہی کی اطاعت ہے۔ قرآن مجید یہ حدیث اور سنت سے وراء اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف اپنی اطاعت کا حکم نہیں دیا، بلکہ اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ بلکہ آپ گزشتہ مجلس میں سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تو ایمان کے لیے رسول کی اطاعت اور فرم برداری کو لازمی جز قرار دیا ہے ایمان کا، اور حلفاً یہ بات بھی اللہ رب العزت نے فرما دی، اللہ اکبر، ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی ہر بات سچی ہے، ہر بات پکی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں یقین دلانے کے لیے اور ہمیں خبردار کرنے کے لیے اور چکنا کرنے کے لیے فرمایا کہ تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے تمام معاملات کو میرے نبی کی اطاعت اور فرم برداری میں نہ لے آئیں، اور جو میرا نبی ان کے بارے میں فیصلہ کر دے اس کو دل و جان سے تسلیم نہ کریں، اس وقت تک یہ ایماندار نہیں ہو سکتے۔ رسول کی اطاعت صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا مسئلہ ہے۔ علی العموم تو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرما ہی دی ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ رسول تو ہوتا ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرداً فرداً آپ سورۃ الشعراء کی تلاوت کیجئے، وہاں آپ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرے پڑھیں گے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت میں یہ بات آپ کو بار بار نظر آئے گی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، یعنی نوح علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی کہ میری قوم، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں اور امین ہوں، اللہ کے پیغام میں کوئی خیانت نہیں کرتا، کوئی اس میں حق کو اضافہ نہیں کرتا، اس کو من و ان تمہارے تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہوں، میں اللہ کا امین رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہاں دیکھیے، اللہ سے ڈرو، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو، یعنی اللہ کی عبادت اور اطاعت کس کی؟ میری۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کس طرح کرنی ہے، اللہ کس طرح راضی ہوتے ہیں، اللہ کس طرح خوش ہوتے ہیں، کس عبادت کے طریقے سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، اس کا پتہ کس سے چلے گا؟ رسول سے چلے گا۔ اس لیے فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بھی، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی، حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ان پاک بعد نبیوں نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، کہ میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، تم اللہ سے ڈرو، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی رسول کی اطاعت کا حکم، یہ جو میں مسلسل عرض کر رہا ہوں، تو یہ اس کا تعلق صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی رسول ہیں ان تمام کی اطاعت اور فرما برداری ان کی امتوں پر اسی طرح لازم اور ضروری تھی جس طرح اس امت پر سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی اطاعت اور فرما برداری ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کوطور پر جناب لینے کے لیے تورات، پیچھے سے قوم گمراہ ہو گئی، انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، زیور لیے اور زیور کو ڈھال کر ایک بچھڑا بنایا، اور جناب اس زرگر نے
اس بچڑے کو ایسے طریقے سے بنایا کہ اس سے آواز نکل رہی تھی، اور وہ کہنے لگا یہ ہے موسیٰ اور تمہارا الہ معبود معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ وہ دیکھتے تھے نا فرعون اور ان کے لشکریوں کو اور ان کے حواریوں کو کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی کیا کیا، ایک بت بنا دیا، اور وہ بھی گائے کا بت۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں، یعنی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت جو ہے نا وہ رچ بس گئی، تو وہ بچھڑے کی عبادت کے لیے انہوں نے ایک بت بنایا اور اس کی پرستش شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا ان ربکم الرحمن فاتبعونی واتیعوا امری، کہ تمہارا رب رحمان ہے، یہ بچڑا نہیں ہے۔ کہاں سر مار رہے ہو، کہاں سر مار رہے ہو، یہ تمہارا رب نہیں ہے، بلکہ تمہارا رب، تمہارا پروردگار وہ کون ہے؟ وہ الرحمن ہے۔ ان ربکم الرحمن فاتبعونی، میری تابع داری کرو، واتیعوا امری، اور میرے حکم کی تابع داری کرو۔ یعنی یہاں بھی حضرت ہارون علیہ السلام نے، جو اللہ کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام تو کتاب لینے گئے تھے، ابھی کتاب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی تھی، اور ہارون علیہ السلام ان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ یہاں ہارون علیہ السلام ایز اے رسول کیا کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ فاتبعونی واتیعوا امری، میری تابع داری کرو اور میرے حکم کی پیروی کرو۔ یہاں یہ بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح نکھر جاتی ہے کہ تورات تو ابھی نازل ہی نہیں ہوئی تھی، تو یہ حکم جو کہہ رہے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، یہ نبی ہونے کی، رسول ہونے کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری تابع داری کرو اور میری اطاعت کرو، اس کو رب نہ مانو۔ تمہارا رب اللہ وحدہ لا شریک اور رحمان ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی محبت، کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اگر تمہارے دل کا یہ داعیہ ہے کہ ہماری وابستگی اور ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو فاتبعونی، تم میری تابع داری کرو، یحببکم اللہ، تمہاری اللہ سے محبت ہی نہیں ہوگی بلکہ اللہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی سوال تو یہ تھا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہو جائے، تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی سے کیا کہروایا جا رہا ہے؟ فاتبعونی، کل فاتبعونی، کہہ دیں کہ میری تابع داری کرو، میری فرم برداری کرو۔ میری تابع داری اور میری فرم برداری سے کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، بلکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ دیکھیے اللہ رب العزت کے بارے میں یا اللہ سے محبت کے دعوے میں بہت کچھ کہنے والے کہتے ہیں۔ یہود بھی اپنی دور میں یہ بات کہتے تھے، نصارہ بھی اپنے بات یہ کہتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ رب العزت کے جو ہیں محبوب ہیں، اور اللہ رب العزت کی معاذ اللہ اعلی اولاد ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے پیارے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ تھا، لیکن ان کا دعویٰ ایسا کہ اللہ رب العزت ہی نے فرما دیا کہ تم تو وہ ہو جو میرے نبی کی بات سن کے نافرمانی کرتے ہو، فرم برداری نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہو سمعنا و عصینا، ہم نے سنا ہے اور ہم اپنی منمانی کریں گے، نافرمانی کریں گے۔ تم کیسے اللہ رب العزت کے محبوب ہو؟ یعنی یہودی بھی یہ کہتے تھے، نصارہ بھی یہ کہتے تھے، اور لوگ بھی ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے طریقے مختلف اختیار کر لیتے ہیں، لیکن کوئی طریقہ بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کا درست نہیں ہے۔ وہی ایک طریقہ ہے جو طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اسی طریقے پہ چل کے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کی کریمی ہے بھائی، کہ اللہ اور انسان کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ یہ یک طرفہ ہو کہ بندہ تو اللہ سے محبت کرے لیکن اللہ اپنے بندے سے محبت نہ کرے۔ یہ دنیا کے لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک رحمان
رحیم معبود کا اپنے بندے کے ساتھ معاملہ ہے، اس کا بندہ جب اپنے اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کا بن جاتا ہے، اللہ بھی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اعلان کر دیتے ہیں فرشتوں میں کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لوگوں کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان اعلان کر دو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کی محبت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، چند منٹ کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل۔ رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے اعتکاف کو اور راتوں میں عبادت کو قبول فرمائے۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل۔ Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی، جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے۔ وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا؟ وہ کون سے طریقے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا؟ ہلاک شدہ قوموں کے عوام کا اور ان کے حکمرانوں کا کیا جرم تھا؟ ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے پیس ٹی وی اردو پر دیکھیے میرا پروگرام چند ہلاک شدہ قومیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم بتدریج اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ جانیے کس طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے وہ لوگ جو بہہ رہے تھے اپنی سرکشی کی راہ میں۔ چند ہلاکت یافتہ قومیں، ہر جمعرات شام 5:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مسئلہ یہ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نہیں، بلکہ جو بھی رسول ہے ان تمام رسولوں کی اطاعت کا مسئلہ ہے، اور تمام رسولوں نے اپنی امتوں کو اپنی اطاعت کا حکم فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے بھی فرمایا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ میری اطاعت اور میری فرمانبرداری کرو۔ دیکھیے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایمان کا تقاضا تبھی پورا ہوتا ہے جب اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ اگر اللہ کو مانا جائے اور اللہ کو مان کے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت نہ کی جائے تو پھر اللہ کو ماننا کیسا ہوا؟ اسی طرح اگر اللہ کے رسول کو مانا جائے اور رسول کو رسول مان کے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کی جائے تو پھر رسول ماننا کیسا ہوا؟ یہی وجہ ہے کہ رسول ایک مومن کو اور ایک منافق کو، ان دونوں کے مابین جو بنیادی فرق ہے وہ یہی رسول کی اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا ہے۔ یہاں ایک بات اور یہاں سمجھیے، اللہ رب العزت نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو پہلے تقریباً 16 ماہ تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے، سارے صحابہ کرام بھی اور آپ بھی. لیکن آپ چاہتے یہ تھے کہ بیت المقدس کی طرف سے منہ موڑ کے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا جائے. اللہ رب العزت نے یہاں ایک بات ارشاد فرمائی، قد نرا تقلب وجهك فی السماء، کہ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ بیت المقدس سے منہ موڑ کے بیت اللہ کی طرف منہ موڑ لو. یہاں غور کی بات ہے، ذرا تأمل کیجیے اور غور و فکر فرمائیے کہ رسول چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میں بیت المقدس سے منہ موڑ کے بیت اللہ کی طرف منہ کر لوں، لیکن کرتے نہیں، خود نہیں کرتے. کب کیا؟ جب اللہ کا حکم آیا. یہ کب کیا؟ جب اللہ کا حکم آیا. گویا نبی بھی اپنی چاہتوں پہ عمل نہیں کرتا. دین کے جتنے معاملات ہیں ان تمام میں نبی اللہ کا فرما بردار اور خود اللہ کا اطاعت گزار ہوتا ہے، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا ہی حکم دیتا ہے. اور رسول کی اطاعت بھی اسی لیے ہے کہ اللہ کی اطاعت کا پتہ رسول کی اطاعت سے چلتا ہے. آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ہے، بات لمبی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فمن تبعنی فإنہ منی، میرا وہ ہے جو میرا تابع دار ہے. یہاں کیا ہے؟ فمن تبعنی فإنہ منی. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا وہ ہے جو میرا تابع دار ہے. رسول اللہ نے بھی فرمایا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے، وہ میرا نہیں ہے. یعنی رسول کا وہ ہے جو رسول کا تابع دار ہے، رسول کا وہ ہے جو رسول کا تابع دار ہے. یہاں بھی اللہ رب العزت نے جب بیت المقدس سے منہ مڑوا کے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو اس واقعے کو حکایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ ہم نے یہ حکمت عملی کیوں اختیار کی کہ 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف اور 16 ماہ کے بعد بیت اللہ کی طرف مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا. یہ حکمت عملی ہم نے کیوں اختیار کی؟ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ اللہ تو علام الغیوب ہیں، اللہ رب العزت کو تو ہر ایک انسان کے دلوں کے راز کا علم ہے. اللہ انسانوں کی آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے، دلوں کے راز سے واقف ہے، لیکن ہمارے بتلانے کے لیے، لوگوں کے سامنے علم نشرح کرنے کے لیے، منافق اور مومن کو ممتاز کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم جان لے کہ رسول کا تابع دار اور رسول کا فرما بردار کون ہے. یہ پورا واقعہ اللہ رب العزت آتے ہی بغیر 16 ماہ کے توقف کے یہاں آنے کے ساتھ ہی اپنے نبی علیہ السلام کو حکم فرما دیتے، لیکن ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کا سبب اور اس کی حکمت عملی یہ بیان فرمائی رب ذوالجلال والاکرام نے کہ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ رسول کا پیروکار، رسول کا تابع دار اور فرما بردار کون ہے. بلکہ یہاں یہ بات بھی دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اگر اللہ رب العزت چاہتے تو ایک ایک سنت کو قرآن بنا کے اپنے کلام میں نازل فرما دیتے. آپ دیکھیے وضو ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام نے کب کیا ہے؟ جب نماز فرض ہوئی اسی وقت سے اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیج کے نبی علیہ السلام کو وضو کا طریقہ بتلایا. نبی علیہ السلام وضو کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن سورۃ المائدہ جو مدینہ طیبہ میں اور اکثر مفسرین کے کہنے کے مطابق 7 ہجری میں نازل ہوئی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. یعنی وضو کا حکم کب آ رہا ہے؟ وضو کا حکم آتا ہے مدینہ طیبہ میں 6 ہجری 6 سال گزر جانے کے بعد 7ویں ہجری میں. حالانکہ وضو پہلے موجود ہے، سنت میں وضو پہلے سے موجود ہے،
لیکن اب وہ سنت گویا اللہ رب العزت نے اپنا کلام بنا کے نازل کر دی۔ اسی طرح اللہ رب العزت چاہتے تو اللہ اپنے نبی کی دوسری سنتوں کو بھی قرآن میں وہ مسئلہ بیان کر کے امت کو خبردار کر دیتے، لیکن ایسا اللہ رب العزت نے نہیں کیا۔ اس کی اور بھی مثالیں دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں۔ جب آپ تشریف لائے ہیں تو آتے ہی سب سے پہلے قباء میں ٹھہرے ہیں۔ قباء میں ٹھہرنے کے بعد آپ وہاں سے چلے ہیں، محلہ بنو سالم میں پہنچے ہیں، تو وہاں جا کے مسجد میں ایک جگہ میں آپ نے جمعہ کی نماز ادا کی۔ آج اسی جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء سے چل کے محلہ بنو سالم میں جمعے کی نماز ادا کی تھی۔ تو اب ہجرت کے بعد آپ نے یہاں جمعہ شروع کیا، بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں تو ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو جمعے کی نماز پڑھاتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جمعے کی نماز کا حکم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جس پہ عمل کرتے تھے، یہ حکم اس وقت قرآن میں تو نازل نہیں ہوا، بلکہ آپ جمعہ پڑھا رہے تھے جمعے کی صورت میں، یعنی جمعے کی ادائیگی کی نوعیت میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے ایک بات ذکر کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ معلوم ہوا نا کہ جمعہ ہو رہا تھا اور بیع و شراء ہو رہی تھی، خرید و فروخت ہو رہی تھی، لیکن اب جمعے کے بارے میں ایک حکم اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت اذان ہو جائے، آواز دے دی جائے جمعے کی نماز کے لیے، تو اپنے تجارت چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، لین دین ختم کر دو، جمعہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ حکم اللہ رب العزت نازل فرما رہے ہیں، بلکہ اس کے بعد کیا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ ہوا یہ کہ باہر سے ایک تجارتی قافلہ آیا اور کچھ حضرات مسجد سے خطبہ سماع کرتے ہوئے سنتے ہوئے وہ جناب مسجد نبوی سے نکل گئے اور جا کے خرید و فروخت شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی کہ یہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ تمہیں تجارت کی طرف اور بیع و شراء کی طرف نہیں پلٹنا چاہیے تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ غور فرمائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے حکم سے جمعہ پڑھا رہے ہیں، یہ حکم ابھی نازل نہیں ہوا، یہ حکم نازل ابھی نہیں ہوا، بلکہ کیا ہے، نازل بعد میں ہوا ہے۔ اذان کا بعد میں ذکر ہے، جمعے کا بعد میں ذکر ہے، لیکن جمعہ پہلے سے ہو رہا ہے، اور وہ حکم سنت کے ذریعے جو اللہ رب العزت نے خفی وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو دیا، اس کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے تو آپ کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک سنت کو قرآن بنا کے نازل فرما دیتے۔ اسی طرح آپ دیکھیے نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو اس وقت کیا ہے، اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہی اذان کا انتظام ہوا ہے۔ انتظام ہونے کے بعد پھر کیا ہے، اللہ رب العزت نے اذان کا ذکر کتنی بار کیا ہے قرآن مجید میں؟ 2 مقام پر، ایک یہی جمعے کی اذان کے بارے میں اور ایک یہودیوں کے پس منظر میں کہ جب تم اذان دیتے ہو تو یہ تمہاری اذان کا مذاق اور ٹھٹھا اڑاتے ہیں۔ اذان کا ذکر موجود ہے، لیکن اذان کس طرح کہنی ہے، کیا الفاظ ہیں، کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں اختتام کرنا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن اذان کا ذکر ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اذان پہلے دی جا رہی ہے، لیکن اذان کا ذکر قرآن مجید میں بعد میں آیا ہے۔ پہلے اذان سنت کے تحت دی جا رہی تھی، حدیث کے تحت دی جا رہی تھی۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو اور بھی سنتوں کو اسی طرح قرآن بنا کے نازل کر دیتے، لیکن ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ پتہ چل جائے کہ رسول کا فرمانبردار اور رسول کا اطاعت گزار کون ہے۔ یعنی یہ بنیادی فرق ہے ایک مومن کے درمیان اور ایک منافق کے درمیان، ایک ماننے والے کے درمیان
اور ایک نہ ماننے والے کے درمیان۔ ماننے والا اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور جو ماننے والا نہیں ہے وہ اللہ کے رسول کا اطاعت گزار اور فرما بردار نہیں بنتا۔ اللہ ہمیں اپنے رسول کا تابع دار بنائے، اپنے رسول کے ساتھ ہماری وابستگی مستحکم فرمائے، اور ہمیشہ آپ کے فرامین پر دل و جان سے وابستہ رہنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ اللہ